دنیا میں کوئی جاندار اتنی ڈے لائٹ سورج کی روشنی نہیں دیکھتا جتنی یہ دیکھتا ہے. 70,000 کلومیٹر ایک سال میں یہ سفر کرتا ہے, اڑتا ہے, مائگریشن کرتا ہے. 2 گرمیاں 2 سمر ایک سال میں دیکھتا ہے. اس کو ورلڈ چیمپئن مائگریشن کا کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انویزیبل ہائی ویز یعنی آسمانوں میں جو نظر نہ آنے والی موٹر ویز ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اس کا نام ہے آرٹک ٹرن. یہ پرندے کیوں کرتے ہیں؟ یہ فیڈنگ کے لیے, بریڈنگ کے لیے, موسموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اور ان کے پاس نیچرل جی پی ایس ہے جو ہم نے آج ایجاد کی, ہزاروں سالوں سے ان کے پاس ہے. یہ اسمیل سونگ لیتے ہیں, زمین کی مقناطیسی میگنیٹک فیلڈز کو استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ رستہ مل گیا پھر صدیوں تک ان کی نسلوں میں وہ رستہ چلتا رہتا ہے, اس کے اوپر ہجرت کرتے ہیں. کوا, اٹ از اے برین ود ونگز, یہ ایک دماغ ہے جس کے پر لگے ہوئے ہیں. یہ پزلز کو سالو کر لیتا ہے, یہ اوزاروں کو استعمال کر لیتا ہے. یہ اخروٹ کو لا کے زمین پہ رکھتا ہے سڑک کے اوپر کہ گاڑی گزرے گی, اخروٹ ٹوٹ جائے گا میں کھا لوں گا. اور جس جگہ کوئی کوا مر جائے نا سارا ٹبر آ جاتا ہے اور آ کے وہ تحقیق کرتے ہیں, اور جب تک تحقیق مکمل نہیں ہوتی اس جگہ کا کھانا نہیں کھاتے, شاید یہ کچھ کھا کے مرا ہو. یہ چہرے نہیں بھولتے اور دشمنی بھی نہیں بھولتے. ایک کوے سے دشمنی کر لے وہ اپنے پورے ٹبر کو بھی بتائے گا اور نسلوں کو بتا کے جائے گا اس بندے نے میرے ساتھ دشمنی کی. ڈالفن مچھلی انسان کے ڈھانچے تک کو پہچان لیتی ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے کہ کشتی تباہ ہوئی اور لوگ اس میں پانی کے اندر گر گئے تو ڈالفن مچھلی نے آ کے ان لوگوں کو بچایا, ڈوبنے سے بھی اور شارک مچھلی سے بھی. ڈالفن از این انٹیلیجنٹ اینیمل. اور یہ ڈالفن اور چمگادڑ جو بیٹس ہوتی ہیں, آنکھیں ان کی ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس ایک اسپیشل ٹیکنالوجی ہے, اسے ایکو لوکیشن یا سونار ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. یہ آواز نکالتی ہیں اور وہ آواز آگے ٹریول کرتی ہے اور سامنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے, جو میٹر ہے, جو کچھ بھی ہے, اس سے ٹکرا کے واپس آتی ہے. اسے ایکو لوکیشن کہا جاتا ہے. اور جب وہ ٹکرا کے واپس آتی ہے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کتنی دور ہے, اس کا سائز کتنا بڑا ہے اور وہ کہاں پر ہے. جیسے کوئی مچھلی ہے یا کوئی شپ ہے. اس سونار اور ایکو لوکیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے چمگادڑ رات کے وقت اچھے طریقے سے رستہ تلاش کر لیتی ہے, اور یہ جو ڈالفن ہے یہ سمندر کے نیچے بھی اگر ہو تو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اچھے انداز سے اس کی زندگی بسر ہو جاتی ہے. تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی عطا ہے اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ڈالفن بڑا دلچسپ جانور ہے. انہوں نے سمندر کے اندر شیشے رکھ دیے اور دیکھا تو ڈالفن بڑے دیر تک ان شیشوں سے کھیلتی رہی. یعنی اتنا ذہین جانور ہے کہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر اس نے یہ نہیں سمجھا کہ شیشے میں کوئی اور جانور ہے. اس کو پتا چل گیا کہ شیشے کے اندر میں ہی ہوں اور یہ میرا ہی ریفلیکشن ہے. بڑے تجربات کیے ڈالفن نے شیشے کے آگے اور بڑی دیر تک گھنٹوں گھنٹوں کھیلتی رہی. اور ڈالفن مختلف ٹولز یعنی مختلف قسم کے اوزار بھی استعمال کرنا سیکھ لیتی ہے. اس کے اندر ایک اور خاص پاور ہے, یہ اپنے آدھے دماغ کو سوئچ آف کر دیتی ہے اور ایک آنکھ کو بند کر لیتی ہے. اب آدھا دماغ جاگ رہا ہے اور ایک آنکھ کھلی ہے اور یہ تیر رہی ہے, زندہ ہے, سو بھی رہی ہے, جاگ بھی رہی ہے. یہ ایسے کیوں کرتی ہے؟ تاکہ یہ اپنے گروپ جس کو پوڈ کہا جاتا ہے, ڈالفنز گروپ میں رہتی ہیں اور ایک گروپ کو پوڈ کہتے ہیں, اس کے ساتھ شامل رہے اور جو پریڈیٹرز ہیں جیسے شارک جس کو کھانے کے لیے آ رہی ہے اس کے خطرے سے بھی یہ چوکنی رہے. حیرت کی بات آپ کو بتاؤں, رہتی ہے پانی کے اندر ہے لیکن یہ فش نہیں ہے بلکہ یہ میمل ہے. اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. یہ پانی کے نیچے سانس بھی نہیں لے سکتی. اس کو سانس لینے کے لیے ہر 8-10 منٹ کے بعد اوپر آنا پڑتا ہے. یعنی یہ 8-10 منٹ تک اپنا سانس روک لیتی ہے اور اوپر آتی ہے, پھر سانس لیتی ہے, پھر نیچے جاتی ہے. اس کے 100 دانت ہوتے ہیں, 100, لیکن یہ پھر بھی اپنے شکار کو نگل لیتی ہے. یعنی یہ کسی مچھلی کو پکڑتی ہے, اس کو صرف دانتوں کو استعمال کرتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے, گرپ کے لیے, پھر اس کو نگل لیتی ہے. ڈالفن کی عمر 50 سال تک ہو سکتی ہے اور اس کی سپیڈ وہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک زیادہ تیز یہ دوڑ سکتی ہے, یعنی تیر سکتی ہے. اٹ از ویری اسٹرینج کہ یہ اتنی لائٹننگ سپیڈ اس کو کہا جاتا ہے سمندر میں رہنے والے جانداروں کے حساب سے. ایک بچہ ہوتا ہے اس کو کاف کہتے ہیں اور وہ بچہ 7 سال تک اس کے ساتھ مضبوط بانڈ بنا کے رکھتا ہے. اتنا لمبا فیملی بانڈ صرف ایک بچے کے ساتھ, یہ بڑا ریئر ہے جانوروں میں. اگر کسی اور جانور میں ہوتا ہے تو وہ ہاتھی ہے. ناؤ کم ٹو the crow. اب کوے کی طرف آئیں. اٹس ناٹ این اینیمل, اٹس اے برین ود ونگز. یوں کہا جائے کہ یہ ایک دماغ ہے جس کے پر لگے ہوئے. 7 سال کے بچے جتنی ذہانت ہوتی ہے کوے میں, یہ پزلز کو بھی سالو کر لیتا ہے اور یہ مختلف اوزار استعمال کرنا بھی سیکھ لیتا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی
ایسا اس کا دماغ ہے کہ یہ اخروٹ کو پکڑے گا اور پکڑ کے سڑک کے بیچ میں رکھ دے گا کہ اخروٹ کے اوپر سے گاڑی گزرے گی, اخروٹ کو توڑ دے گی اور پھر میں اخروٹ کا مغز کھا لوں گا. اتنی عقل تو انسان میں بھی شاید کم ہو. اور پھر یہ جس جگہ پر ان کا کوئی ممبر, کوئی کوا مر جائے نا, یہ سارے اس لوکیلٹی میں آ جاتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ کیوں مرا یہ, اور اگر تحقیق جب تک جاری ہوتی ہے اس جگہ کا کھانا نہیں کھاتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اسی جگہ کے کسی کھانے نے ان کے اس فیملی ممبر کو مارا ہو. اور یہ چہرے یاد رکھتے ہیں, دے نو یور فیس. اور اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کر دیا تو اب کیا ہوگا, چہرے تو ان کو یاد ہیں لیکن معاف کرنا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ آپ پہ اٹیک کریں گے, بار بار اٹیک کریں گے, آپ پہ چیزیں پھینکیں گے اور اپنے ساتھیوں تک کو بتائیں گے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا. یہ نہیں, کم ٹو دا ورسٹ, یہ اپنی نسلوں, اپنے بچوں تک کو بتائیں گے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا. تو ایک کوے کے ساتھ دشمنی اس کی نسلوں کے ساتھ دشمنی ہے. بہرحال ہم انسان ہیں, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہاں تو چلتا ہے. دنیا میں کوئی جانور اتنی ڈے لائٹ نہیں دیکھتا جتنی یہ جانور دیکھتا ہے. نام ہے آرٹک ٹرن. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہواؤں کی ہائی ویز ہے نا, ایک تو زمین پہ ہائی ویز بنی ہوتی ہے, موٹر ویز, اس کو آسمانوں کی ہائی ویز کا پتا ہے. یہ ورلڈ چیمپئن ہے مائگریشن کا, اور یہ اپنی زندگی میں ہر سال یعنی ایک سال میں 2 سمر دیکھتا ہے, 2 گرمیوں کا سیزن دیکھتا ہے. ویسے یہ ونٹر میں کینیڈا, گرین لینڈ اور آئس لینڈ ہوتا ہے, پھر یہ وہاں سے مائگریٹ کرتا ہے, اڑتا ہے. 70,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے سال میں, جو کہ زمین کے 2 دفعہ چکر لگانے کے تقریباً برابر ہو جاتا ہے. اور اس نے پھر اڑنا ہے نا وہاں سے, کینیڈا, گرین لینڈ, آئس لینڈ سے, پھر اس نے ایکویٹر, افریقہ, اٹلانٹک اور یہ جو ویسٹ ہے یورپ کے جو کوسٹ ہے اس کے اوپر سے اڑتا اڑتا یہ آئے گا انٹارکٹیکا, پول ٹو پول. یہ یہاں پہنچے گا تو اس کو نیسٹنگ گراؤنڈز مل جائیں گے اپنے, یہاں پر اس کو سازگار حالات ملتے ہیں انڈے دینے کے, بچے پیدا کرنے کے. پھر یہ دوبارہ اڑتا ہے اور اپنے نیٹو جگہ پر آ جاتا ہے. یہ پرندے سارے کے سارے نہیں, بہت زیادہ پرندے وہ مائگریشن ضرور کرتے ہیں, یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت ضرور کرتے ہیں. اور کچھ قریبی ہوتے ہیں, کچھ بہت دور تک ہجرت کرتے ہیں, جیسے بارڈ ٹیلڈ گوڈویٹ, وہ آرکٹک ٹرن کے بعد سب سے بڑی ہجرت اس کی ہوتی ہے. یہ تو اترتا ہی نہیں نا, ہفتوں نیچے اترتا ہی نہیں. اچھا, اس میں کیا چیز ضروری ہے, یہ لوگ نیچرل جی پی ایس کے ذریعے چل رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے ایجاد کی ہے جی پی ایس اور ہم اس کے ذریعے لوکیشن فائنڈ کرتے ہیں. یہ جو جانور ہے, خاص طور پہ پرندے, یہ ستاروں کی نیویگیشن کو دیکھتے ہیں. یہ سمیل ان کی ہوتی ہے, اس سمیل کے ذریعے نیویگیشن کو دیکھتے ہیں. اور بھی بہت سے میکنزمز ہیں جس کے ذریعے یہ پرندے نیویگیٹ کرتے ہوئے اپنے ایک رستے کو پکڑ لیتے ہیں. اور جس رستے کو انہوں نے پکڑ لیا, صدیوں تک ان کی نسلوں میں وہ جو رستہ ہے وہ پھر ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, اور پھر ان کے آنے والے بچے بھی انہی رستوں کے اوپر ٹریول کرتے ہیں. اور ایک سائنسی تحقیق کے مطابق یہ جو پرندے ہیں, یہ زمین کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے, مقناطیسی ایک پوری ایک فیلڈ بنی ہوئی ہے, اس کی مدد سے بھی اپنے رستے تلاش کرتے ہیں. یہ ہجرت کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1 فیکٹر از ٹو گیٹ the advantage of seasons, مختلف موسموں کا فائدہ اٹھانے کے لیے. فیڈنگ, بریڈنگ اینڈ ریزنگ دیئر آف سپرنگز, انہوں نے کھانا تلاش کرنا ہوتا ہے, نئے بچے جو ان کے انڈے ہوتے ہیں, اور پھر ان بچوں کو بڑا کرنا ہوتا ہے. ایک پورا قدرتی نظام ہے, ہر پرندہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آ رہا ہے, پھر ان کا جو کھانے کی تلاش ہے, فضائیں ہیں, رستے ہیں. اٹس اے کمپلیٹ مارول. قرآن مجید میں آیا سورہ یوسف میں کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں, لوگ اس پر سے گزرتے ہیں اور بے خبر رہتے ہیں. باقی ہمارے ارد گرد کتنی نشانیاں ہیں. سائنس از جسٹ ٹو ایکسپلور دا ٹروتھ. یہ سائنس ہے جو اس سچ کو, اس چیز کو ایکسپلور کرتی چلی جا رہی ہے. سمجھیے, جانیے اور یوں زندگی بسر کیجیے.